China has begun testing a cutting-edge sixth-generation fighter jet capable of operating in space. An unaccountable scientific bureaucracy like ours. ناظرین، پاکستان کے لیے بڑی خبر آ گئی ہے۔ ابھی تک انڈیا سمیت پاکستان کے دشمن پاک چین دوستی کے شاہکار JF-17 تھنڈر طیاروں سے خوفزدہ تھے، لیکن اب چین نے JF-17 تھنڈر طیارے کا باپ بنا ڈالا ہے۔ نہ صرف نیا جدید ترین لڑاکا طیارہ تیار کر لیا، بلکہ اس ٹیکنالوجی کو پاکستان کو دینے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ دوستو، چین کے اس اعلان کے بعد لگتا ہے کہ سال 2025 بہت ہی زیادہ خونی سال ثابت ہونے والا ہے، کیونکہ اس سال میں مشرق وسطیٰ کے بعد ایشیا بلکہ جنوبی ایشیا جنگ کا میدان بننے جا رہا ہے۔ چین کا صبر جواب دے گیا ہے اور اب بیجنگ نے باقاعدہ نئی دلی پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی اور پلاننگ کر لی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے مسلسل امریکیوں اور بھارتیوں کے پیٹ میں نہ صرف مروڑ اٹھ رہے تھے بلکہ انہیں کافی تکلیف ہو رہی تھی، اور اب بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے کہ آخر کیوں انکل سام اور اس کے ہواری مودی مچل رہے ہیں۔ امریکی تو اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ نہ صرف پاکستان کو دھمکیاں دی بلکہ میزائل پروگرام سے منسلک کمپنیوں پر پابندیاں بھی عائد کر دیں۔ دراصل انڈیا اور امریکہ دونوں کو پاکستان سے زیادہ چین سے تکلیف تھی۔ پاکستان محض بہانہ تھا، لیکن چین دراصل نشانہ تھا۔ لیکن چین نے امریکی پابندیاں جوتے کی نوک پر رکھتے ہوئے نہلے کا جواب دہلے سے دے دیا۔ چین نے امریکہ کو اسی کی زبان میں نہ صرف جواب دیا بلکہ للکارتے ہوئے اپنے نئے جدید ترین لڑاکا طیارے کی منہ دکھائی بھی کرا دی ہے۔ چین نے نہ صرف اپنے لڑاکا طیارے کی رونمائی کی بلکہ اس جدید ترین لڑاکا طیارے کو پاکستان کو دینے کا اعلان بھی کر دیا۔ جی ناظرین، پاکستان کے ناقابل تسخیر دفاع میں ایک اور شاندار اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ چین پاکستان کو کون سا نیا طیارہ دینے جا رہا ہے؟ ان طیاروں کے کیا خاص فیچرز ہیں؟ یہ طیارہ کیسے بھارت کو سرپرائز کریں گے؟ پاکستان اور چین نے کیا منصوبہ بنایا ہے؟ بھارت میں کھلبلی کیوں مچی ہوئی ہے؟ ان تمام سوالوں پر آگے چل کر تفصیلی ڈسکشن کریں گے، لیکن پہلے آپ کو بتائیں کہ چین کے نئے لڑاکا طیارے نے لانچنگ کے ساتھ ہی داغ بٹھا دی ہے۔ بھارتی میڈیا کی تو جیسے ماں مر گئی ہے۔ انڈین اینکرز نے اسٹوڈیوز میں شام غریباں بپا کی ہوئی ہے۔ نام نہاد تجزیہ کار اور ریٹائرڈ فوجی مودی سرکار کو خوب لتاڑ رہے ہیں۔ اس وقت پورے ہندوستان میں کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ آخر کیوں انڈیا نے ایک بار پھر چین کے ساتھ پنگے بازی شروع کی۔ بیجنگ نے بھارت کو خبردار کر دیا ہے، اگر وہ باز نہ آیا تو پھر اسے نیست و نابود کرنے میں ذرا سی بھی تاخیر نہیں کی جائے گی۔ بیجنگ نے عملی طور پر دنیا کو بتا دیا کہ وہ صرف ٹیکنالوجی کے میدان کا ہی کنگ نہیں ہے بلکہ اب وہ نئی عالمی سپر پاور بن چکا ہے، لہٰذا پوری دنیا میں اب چین کا نظام چلے گا اور نیا ورلڈ آرڈر نافذ کیا جائے گا۔ ناظرین، خبر یہ ہے کہ پچھلے 2 روز سے چین میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں 2 طیاروں کو فضا میں اڑتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ان ویڈیوز کو دیکھ کر انڈین میڈیا نے رائی کا پہاڑ بنانا شروع کر دیا۔ بھارتی اینکرز ایسی دور کی کوڑی لائے کہ الامان والحفیظ۔ ویسے ابھی تک چین کی جانب سے آفیشیلی نئے طیارے کی لانچنگ کی تصدیق یا اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی ہے، لیکن انڈین میڈیا نے وائرل ہونے والی ویڈیوز سے خود ہی یہ اندازہ لگا لیا کہ جناب چین نے 6ٹھی جنریشن یعنی 6th جنریشن کا نیا اسٹیلتھ فوجی طیارہ صرف تیار کر لیا بلکہ اس کا کامیاب تجربہ بھی کر لیا ہے۔ دوستو، 2 روز پہلے چین کے جنوب مغربی صوبے سیچوان کے شہر زنگڈو کی فضا میں پتے کی شکل والے پراسرار بغیر دم والے طیارے پرواز کرتے ہوئے دیکھے گئے۔ ان طیاروں کی وائرل ویڈیوز پر مودی کے گود میڈیا نے چائے کی پیالی میں طوفان کھڑا کر دیا۔ اس میں مودی سست اور گواہ چست والا معاملہ ہے۔ ایک طرف انڈین میڈیا نے چین کے 6th جنریشن اسٹیلتھ طیارے تیار کرنے کا دعویٰ کر دیا اور اس پر کئی گھنٹوں کی میراتھن ٹرانسمیشن کی جا رہی ہے، تو دوسری جانب ابھی تک چینی فوج، وزارت خارجہ اور وزارت دفاع یا کسی بھی سطح پر اس خبر کی تصدیق نہیں کی گئی۔ یہاں تک کہ چینی حکام نے اس بات کی بھی تصدیق نہیں کی ہے کہ یہ ویڈیو چائنا کی ہے اور یہ چینی فوج کے زیر استعمال طیارے کی تربیتی پرواز کی ویڈیو ہے۔ خیر، ویڈیو میں نظر آنے والے دونوں طیاروں کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ بغیر دم کے ہیں، یعنی ان لڑاکا جیٹس میں عمودی استحکام دینے والے آلات موجود نہیں ہیں۔ یہ آلات لڑاکا طیارے کو ڈاگ فائٹ کے دوران نہ صرف قابو میں رکھتے ہیں بلکہ گرنے سے بھی بچاتے ہیں۔ ایسے طیاروں کو فضا میں عام طور پر کمپیوٹرز کے ذریعے سٹیبل رکھا جاتا ہے۔ کنٹرول کے لیے پائلٹ اشاروں کی وضاحت کرتے ہیں اور طیارہ کو ناقابل شناخت بنا دیتے ہیں۔ کچھ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ عوامی جمہوریہ چین کے بانی ماؤ زیڈونگ کی سالگرہ کے موقع پر یہ آزمائشی پرواز کی گئی اور اس وقت کسی نے اس کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈال دی، جبکہ چین کی صورتحال پر نگاہ رکھنے والے
مغربی ماہرین کا دعویٰ ہے کہ چین میں جتنی سختیاں اور پابندیاں ہیں، کسی عام شخص کی جانب سے ایسی حرکت کرنا تو دور، اس کا سوچنا بھی ناممکن ہے۔ چینی حکومت نے خود یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کرائی۔ اس کا مقصد انڈیا کو ڈرانا اور امریکہ کو پیغام دینا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اب یہ طیارے اور اس کی ٹیکنالوجی پاکستان کو بھی فراہم کریں گے، روک سکو تو روک لو۔ ان طیاروں کا ڈیزائن ژینگ ڈو اور شین جانگ میں طیارہ ساز کمپنیوں کے ڈیزائن سے مختلف ہے اور انہیں ممکنہ طور پر دنیا کے سب سے جدید لڑاکا طیاروں میں شامل کیا جا سکتا ہے جنہیں انسان اڑاتے ہیں۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بڑے والے طیارے کا ڈیزائن تقریباً ہیرے یعنی ڈائمنڈ کے جیسا ہے، جس میں انجن کے لیے 3 سوراخ ہیں، جن میں 2 طیارے کے نچلے اور ایک اوپری حصے پر ہے۔ کسی بھی لڑاکا طیارے میں یہ انتہائی غیر معمولی ترتیب ہے، جبکہ چھوٹے طیارے کا ڈیزائن تو روایتی ہے، لیکن اس میں حیران کن چیز یہ ہے کہ اس کی دم نہیں۔ دونوں طیارے 90 ڈگری کے زاویے سے آ رہی ہیں، جو ریڈار کی جانب سے شناخت کم کرنے کے لیے اسٹیل طیارے کی خصوصیت ہوتی ہے۔ دوستو، چین نے ٹیکنالوجی کے میدان میں بہت زیادہ ترقی کر لی ہے۔ اسی سال مئی میں چینی فضائیہ نے اعلان کیا تھا کہ اس کا J-20 اسٹیلتھ جیٹ طیارہ، جو مائٹی ڈریگن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، وہ بآسانی آواز سے زیادہ رفتار تک پہنچ سکتا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ چین نے اسٹیل طیارے کی تقریباً 250 یونٹ تعینات کیے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ چین نے گزشتہ روز خشکی اور پانی دونوں جگہ قابل استعمال نیا سالٹ شپ بھی متعارف کرا دیا ہے، جسے دور دراز کے سمندروں میں بحریہ کی جنگی صلاحیت کو تقویت دینے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ مغربی میڈیا کا کہنا ہے کہ اب چین کسی بھی وقت خود کو نئی سپر پاور ڈکلیئر کر سکتا ہے اور عملی طور پر وہ عالمی طاقت بن چکا ہے۔ پچھلے دنوں بھارت کے نیول چیف ایڈمرل ترپاٹھی کی جانب سے کی جانے والی ہرزہ رسائی کو بھی اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ دنیش ترپاٹھی نے اعتراف کیا تھا کہ پاکستان کی بحریہ محدود وسائل کے باوجود انڈیا سے کئی سال آگے ہے اور اب وہ چین کے تعاون سے کئی نئے طیارہ بردار جہاز اور آبدوزیں تیار کر رہی ہے، جس سے جنگ کی صورت میں بھارت کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے۔ اب یقینی طور پر اگر پاک بھارت جنگ چھڑتی ہے تو چین اپنا یہ جدید ترین بحری جہاز کھلے سمندر میں پاک فضائیہ کی مدد کے لیے بھیج سکتا ہے اور پاک فضائیہ سمندر سے ہی اڑان بھر کر بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجا سکتی ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے پاکستان اور چین بردار ہمسایہ ملک ہیں، لیکن دونوں ملکوں میں دوستی دیرینہ تعلقات اپنی جگہ، مگر یہ دوستی اب اسٹریٹجک اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت نے مودی سرکار کے دور میں چین کے ساتھ مسلسل چھیڑخانی شروع کر رکھی ہے۔ خیر، چائنا کو پاکستان کی بحری صلاحیت بڑھانے میں اس لیے بھی زیادہ دلچسپی ہے کہ چین کی بحریہ بحر ہند میں مصروف رہتی ہے، کیونکہ اسے وہاں امریکہ کا سامنا ہے۔ لہذا اگر پاکستان اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے اور وہ بحیرہ عرب کا محاذ سنبھال لے تو چین انڈیا کی طرف سے بے فکر ہو کر اپنی ساری توجہ امریکہ پر مرکوز رکھ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چین پاکستانی فوج کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے، صرف بحری محاذ پر ہی نہیں بلکہ J-17 کے بعد چین نے پاکستان کو J-10C لڑاکا طیارے بھی فراہم کیے تھے۔ پاک فضائیہ میں شامل J-10C ملٹی رول فائٹر جیٹ کو دفاعی ماہرین امریکہ کے جدید F-16S کے ہم پلہ قرار دیتے ہیں، یعنی کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب امریکی F-16 ہوں یا بھارت کے پاس فرانس سے حاصل کیے گئے رافیل طیارے، وہ پاک فضائیہ کے سامنے کچھ نہیں۔ دوستو، امریکہ اور انڈیا کو ایک تکلیف یہ بھی ہے کہ پاکستان نے چین کے ساتھ مل کر نہ صرف اپنا دفاع ناقابل تسخیر بنایا بلکہ رازداری کے ساتھ ایک اور کام یہ کیا کہ اپنے تمام تر ریڈار، میزائل سمیت پورا ایئر ڈیفنس سسٹم امریکی GPS کی بجائے چینی ٹیکنالوجی پر شفٹ کر دیا تاکہ پاکستانی دفاعی راز لیک نہ ہو سکیں، ورنہ صورتحال یہ ہوتی کہ یہاں پاکستانی طیارے اڑان بھرتے اور وہاں نئی دہلی کو اطلاع مل چکی ہوتی۔ خیر دوستو، اس تمام تر صورتحال کے پیش نظر یہ کہا جا سکتا ہے کہ مودی سرکار کو اب اندازہ ہو جانا چاہیے یہ 1971 نہیں ہے۔ اگر اب کی باری جارحیت کی تو پاکستان نہ صرف اپنا دفاع کرے گا بلکہ دہلی پر بھی سبز ہلالی پرچم لہرائے گا۔